اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ اخلاص لیں گے اور اس کے بعد پھر فعل ماضی کے مزید کچھ افعال لیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ اخلاص کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ابتدائی مکی صورت ہے۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لے آئے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، اس لیے اس کا نام ہے اخلاص، یعنی خالص کر دینے والی صورت۔ اچھا، اور یہ نازل جب ہوئی تو لوگوں کا سوال تھا کہ ہمارا معبود کیسا ہے؟ جس معبود کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سوال تھا کہ جس معبود کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ معبود کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قرآن کا تیسرا حصہ ایک رات میں کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر لوگوں نے مختلف جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے مختلف اس کے بارے میں بیان کی، اس کی وجوہات نکالنے کی کوشش کی کہ کیوں سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ تو اس میں سے جو تعویلیں کی گئیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو اسباق ہیں ان کا اگر میجر کیٹیگرائزیشن کی جائے تو اس کے تین حصے بنتے ہیں۔ جو اسباق ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایک تہائی حصہ جو ہے یا ایک حصہ ان میں سے جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں ہے اور عقیدہ توحید کے بارے میں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ تبشیر اور انذار کے بارے میں، یعنی کہ خوشخبریاں ہیں اس میں اور ڈرایا جا رہا ہے، تو قیامت کی کے احوال ہیں یا اس کے بارے میں ساری بات چیت ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ احکامات ہیں جو جن پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ایک تہائی حصہ جو ہے وہ چونکہ توحید کے بارے میں ہے، اور توحید اس صورت کا مین موضوع بھی توحید ہی ہے، تو اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اس لیے کل سورہ اخلاص اگر اچھی طرح پڑھ لیں آپ، توحید کا عقیدہ آپ کا جو ہے وہ خالص ہو جائے تو یہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے اس کے برابر ہو جائے گا۔ زندگی میں اس کو کس طرح لائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم دیکھیں تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص اور معوذتین، یہ بھی ہم پڑھیں گے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں۔ تو ہر فرض نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں ایک ایک بار، اور مغرب اور فجر کے بعد تین تین بار پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو لا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا، یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ اس میں معبود کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم اس کی تلاوت لیں گے۔ تو تلاوت سنتے ہیں، ویسے تو یہ چھوٹی صورت ہے، عام طور پہ ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو ہم سب کو آتا ہے، لیکن ہم اس میں تھوڑا سا اس کا تلفظ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہماری غلطی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔
چلیں جی، تو سورت شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. ترجمہ ہے اس کا کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اب الفاظ ہم دیکھیں تو کل کل جو ہے یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے. یہ اصل جو لفظ ہے، ہم چونکہ افعال پڑھیں یہ فعل ہے، تو اصل جو فعل ہے وہ ہے قال. قال اس کا مین فعل ہے، یعنی کہ جو ماضی کا جو فعل ہے اس نے کہا. اور کل جو ہے اس کا یہ امر کا صیغہ ہے، جو تیسری ہم جو آج کل افعال کی چونکہ ہم ترتیب بھی پڑھے ہیں، فعل ماضی ہم نے پڑھا، فعل مضارع ہم نے پڑھا، اور فعل امر ہم نے پڑھا. 3 قسم کا ہوتا ہے، تو یہ امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن فی الحال بس یاد رکھیے کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور قالا اور کل قرآن کریم میں تقریباً 1000 سے تھوڑا سا کم دفعہ آئے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں یہ دونوں. اور یہ قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، قالو کا مطلب ہے ان سب نے کہا. جیسے فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، اور فعلو کا مطلب ہے ان سب نے کیا. تو اسی طرح یہ دونوں بھی افعال جو ہیں یہ ہمارے سامنے. تو یہ بہت امپورٹنٹ افعال ہیں، یہ قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں. تقریباً 1000 دفعہ آئے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفحے پہ ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ یہ ہمیں فعل آن ایوریج جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا، ہوا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا کا مطلب ہے وہ، اور اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں مشکل نہیں ہے. احد، احد کا مطلب ہے ایک یا اکیلا. اچھا، ایک یا اکیلا جو ہے نا، اس کے لیے قرآن کریم میں عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے واحد اور ایک ہے احد. ٹھیک ہے، واحد ہم نے استعمال کیا تھا اسم جب ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا واحد اور جمع، واحد سے جمع بنانی ہم نے سیکھی تھی. تو واحد کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے. احد کا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. احد کا مطلب اصل جو مطلب ہے، جو مین جو اس کو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ ہے یکتا. اچھا، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ واحد کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک جس کی جمع پاسبل ہے. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ ایک قلم، ٹھیک ہے، تو چونکہ قلم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ واحد ہے. اور یکتا یا احد وہ والا واحد ہے جس کی جمع پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا بہت مین فرق ہے اور بہت امپورٹنٹ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احد. کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک ایسا واحد، ایک ایسی واحد ہستی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا کوئی پلورل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی جمع نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پہ میں ایک انسان ہوں، تو جب میں ہوں تو میں واحد ہوں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ اور 2 3 انسان جمع ہو جائیں گے تو ہم جمع بن جائیں گے. لیکن اللہ جو ہے وہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. یعنی کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسی دوسری کوئی ہستی ہی نہیں، کسی ہستی کا وجود نہیں. اچھا، جب ہم کہتے ہیں احد، تو یہ ہمارا عقیدہ توحید کی جو مین جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہے. اب اللہ کی یکتائی یا احد ہونا جو ہے وہ 4 اس کے مین سب کیٹیگریز ہیں، جن میں اللہ کو ایک ماننا جو ہے وہ عقیدہ توحید کو مکمل کرتا. ٹھیک ہے، وہ 4 کیٹیگریز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے. سب سے پہلی ہے ذات، دوسری ہے صفات، تیسری ہے حقوق، اور چوتھی ہے اختیارات. ذات میں ایک ہے، ذات میں اللہ ذات میں احد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس ذات جیسی کوئی اور ہستی نہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی جنس کا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں اس کی جنس میں. تو یہ ذات میں یکتائی ہے. دوسرا یکتائی جو ہے وہ ہے صفات میں یکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور ہستی میں نہیں ہے. یعنی جیسا اللہ سن سکتا ہے ایسا کوئی اور نہیں سن سکتا، جیسا اللہ دیکھ سکتا ہے ایسا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، جیسا اللہ جانتا ہے ایسا اور کوئی نہیں جان سکتا. اسی طرح جتنی بھی 99 ہم صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، 99 نام ہیں، تو ان ناموں میں ہر چیز، ہر نام کے بارے میں
آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس صفت میں اللہ یکتا ہے. جیسا رحم اللہ کر سکتا ہے ایسا رحم اور کوئی نہیں کر سر سکتا. آپ کی جیسا اللہ دیکھ سکتا ہے ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیک وقت دیکھ رہا. ٹھیک ہے, ایسا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی, ہر سرگوشی کرنے والے کی, چاہے وہ چھپ کے کرے چاہے وہ سب کے سامنے کرے, وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی اور نہیں سن سکتا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یکتا ہونا, صفات میں یکتا ہونا. اچھا, تیسری جو چیز ہے وہ ہے حقوق میں یکتائی. اللہ تعالیٰ حقوق میں احد ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں یا اس کی کسی بھی معنی میں اس کی تعظیم کریں. جیسی اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے اس طرح کی تعظیم کریں. جیسے مثال کے طور پہ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا. سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ سجدے میں حضرت یوسف کے سامنے ان کے جو سارے بھائی تھے وہ سجدے میں گر گئے. لیکن ہماری جو امت ہے یا امت مسلمہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اس کے اوپر یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ تعظیمی طور پہ بھی کسی کو سجدہ کیا جائے. تو یہ صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. تو اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اختیارات میں یکتائی ہے. یعنی حلال اور حرام کا قانون بنانا یا کسی قسم کا بھی قانون بنانا یہ صرف اللہ کا حق ہے. جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دے دیا, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو اب کوئی دنیا کی طاقت یا کوئی دنیا کی ہستی اس کو انڈو نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا تو اب شراب حرام ہے. اب ہم کسی اور کی بات فالو نہیں کر سکتے کہ چوں اللہ نے حرام قرار دے دی اور ہم کہیں کہ نہیں فلانے مولانا صاحب یا فلانے مفتی صاحب یا فلانے وہ کہہ رہے ہیں تو اب یہ اس کو کسی طریقے سے ہم حلال قرار دے لیں. اسی طرح باقی بھی چیزیں ہیں جیسے سود ہے, جیسے سور ہے, یا جیسے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیں اب ہم اس میں کسی اور کی بات فالو نہیں کریں گے. یہ ہے توحید. تو عقیدہ توحید مکمل تب ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو, مطلب ہم صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ ایک ہے, مطلب ہم اب زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اللہ جیسی ہستی نہیں مانتے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ صرف یہ عقیدہ توحید نہیں ہے. عقیدہ توحید میں اللہ تعالیٰ کو صفات میں یکتا ماننا, حقوق اور اختیارات میں یکتا ماننا, یہ بھی بالکل اسی طرح ایکولی امپورٹنٹ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک مانا جائے. تو ان چاروں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید. تو اب جب ہم یہ بات سمجھ جائیں تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان ساری چیزوں میں تجھے ہی یکتا مانوں. اور پھر ہمیں احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی مانی, شیطان کی مانی, اپنے عزیز و اقارب کی مانی, معاشرے کی مانی, رسم و رواج کی مانی, اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو میں نے پس پشت ڈال دیا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہمیں پلان کرنا ہے کہ کس طرح ہم اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں. اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی تبلیغ کرنی ہے, یہ بات ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. دوسری آیت ہے جی اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. پہلا لفظ تو اللہ ہی ہے جو اس میں ذات ہے. الصمد کا مطلب ہے بے نیاز. ٹھیک ہے, تو اللہ الصمد کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے, بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم اپنی
ایک ایک چیز کے لیے، ہم اپنی سانس کے لیے، اپنی حرکت کے لیے، اپنی جنبش کے لیے، اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے، اپنا روزی رزق کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ہمارا محتاج نہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم یہاں پہ ہم ایک حدیث اگر لے کے آئیں، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی: اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تب بھی وہ میری سلطنت اور بادشاہت میں کسی طرح کا کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی. ٹھیک ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے. اس کی بادشاہت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. یہ سب کچھ فرق ہمیں پڑتا ہے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، یا ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ سوچیں، اگر ہم جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی رب العالمین ہے، تو عالم کی ہم نے بات کی تھی، تو عالم اگر آپ دیکھیں تو یہ نظام شمسی جس کے ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ نظام یہ شمسی جو ہے، یہ ایک گلیکسی، اور وہ گلیکسی کسی اور گلیکسی، اور یہ گلیکسیز اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیز مل کے جو ہے وہ یہ کائنات بنی ہوئی. اور اس کائنات کا رب جو ہے وہ ہمارا رب ہے. تو میں اگر فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت یا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس سے کیا فرق پڑنا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ میرے ہی لیے ہے. میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہے الصمد، یعنی اللہ کا بے نیاز ہونا. تو ہمیں پھر دعا کیا کرنی ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، اپنی تمام مخلوق کی جس طرح تو اپنی تمام مخلوق کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور جس طرح تو نے آج تک میری تمام ضرورتوں کو پورا کیا، اے اللہ آئندہ بھی میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے. اور اسی طرح کی ہم اور بھی دعائیں نکال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت یا اللہ تعالیٰ کی بے نیازی یا اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں: اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے جی، لم یلد ولم یولد. اب اس کا مطلب ہے لکھا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یا اس کا ایک اور مفہوم یا ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا. اب اس میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو تین الفاظ ہیں. ایک تو لم ہے جو 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے. ہم نے کہا تھا ما، لا، لم اور لن. تو لم جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈڈ ناٹ، یعنی کہ ماضی میں جب کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم لم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے ساتھ جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم ما استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ فعل ماضی کی بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی فعل کے ساتھ جب لم لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ لفظ ہے لم، یہ 2 دفعہ آیا اس آیت میں، تو اس کا مطلب ہے نہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا لن کا مطلب ہے مستقبل میں جب کسی چیز کا منع کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لن. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں ہوگا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا یا ہرگز نہیں ہوگا. اچھا، اب باقی جو 2 لفظ ہیں وہ ہے یالد اور یولد. ٹھیک ہے. اگر ان کے اوپر غور کریں تو یہ اصل میں ایک ہی فعل کے
کچھ دو حصے ہیں، یعنی کہ ایک ہی ان کا مادہ جو ہے وہ ایک ہے، یا جس کو بیسک افعال ہم لوگ بیسک جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ کیا ہے؟ واو، لام اور دال، ولد میں سے یہ دونوں نکلے ہیں۔ تو اب ہیں یہ دونوں بالکل ایک ہی طرح کے مضارع کے افعال ہیں۔ مضارع بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن بس یہ سمجھیں کہ یہ یالد اور یولد جو ہے نا، یہ واو، لام اور دال سے ہیں بنے ہوئے۔ اور یہ والا لفظ جو ہے واو، لام، دال، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے اسی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب یالد اور یولد میں جو فرق ہے وہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا۔ تو ایک ہے یالد، یالد کا مطلب ہے اس نے جنا، ٹھیک ہے؟ تو لم یالد کا مطلب ہے اس نے نہیں جنا، اور یولد کا مطلب ہے وہ جنا گیا۔ جو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس میں فرق ہوتا ہے نا، وہ اس طرح ہوتا ہے جی، مثال کے طور پہ اس نے مارا، اور اس اس کو مارا گیا، تو یہ اس میں فرق ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی فرق ہے، یالد اور یولد میں جو مین فرق ہے وہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا۔ تو یالد کا مطلب ہے اس نے جنا، اور یولد کا مطلب ہے وہ جنا گیا۔ تو لم یالد کا مطلب ہے نہ اس نے نہیں جنا، اور یولد کا ولم یولد کا مطلب ہے اور وہ نہیں جنا گیا۔ اچھا، اب وہ نہیں جنا گیا، ابھی تو یہ والی ایک امپورٹنٹ بات ہے، یالد اور یولد میں جو مین فرق ہے وہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا۔ یالد کا مطلب ہے اس نے جنا، اور یولد کا مطلب ہے وہ جنا گیا۔ اولاد کا کنسپٹ ہے کیا؟ اولاد جو ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے جب انسان تھکا ہارا ہوا گھر آتا ہے تو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انسان ہے جس نے مر جانا ہے، تو اس کی آگے نسل چلتی ہے۔ پھر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ خود پوری نہیں کر سکتا، کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کچھ ٹارگٹس بنائے ہوتے ہیں جو آپ خود نہیں اچیو کر سکتے، تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے وہ ٹارگٹس اچیو کرتی ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے کام کو، یا آپ کے نام کو، یا آپ کی شہرت کو، مرنے کے بعد آپ کے نام کو، آپ کی شہرت کو، آپ کے کام کو جاری رکھتی ہے آپ کی اولاد۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ ایجڈ ہوتا ہے، اور اللہ کو موت نہیں ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کے حصے ہیں سارے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے، ان سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس لیے نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، اس لیے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ پیغام 1.5 یا 2 ارب جو عیسائی ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، تو ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے والی جو ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یقل لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ ولم، اور نہیں، یکن، ہے، کانا یہ ایک فعل ہے قرآن کریم میں کافی دفعہ آیا ہے۔ سب سے مشہور جو اس کا وہ ہے نا، وہ ہے کن فیکون۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔
تو وہاں سے یاد رکھیں کن کا مطلب ہے ہو جا، تو یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اور یہاں بھی یہ جو ہے یہ اس کا مضارع ہے، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، یہ ہم ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھ چکے ہیں، لہو اس کے لیے، کفون، کف کا مطلب ہوتا ہے ہمسر یا برابری، تو ہم کہتے ہیں مطلب یہ اردو میں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت کف کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کا خاندان اگر برابری کے ہوں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ رشتہ جو ہے وہ اچھا نبھ جائے، تو یہاں سے ہم یاد رکھیں کف کا مطلب ہے ہمسر یا برابری، عہد، وہی لفظ دوبارہ آ گیا، عہد کا مطلب ہے کوئی ایک، کوئی بھی ایک جو ہے وہ اس کی برابری کا نہیں ہے، تو جو پہلی آیت ہے وہ پازیٹیو معنوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اور آخری جو ہے آیت ہے وہ منفی معنوں میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، تو بیسیکلی ایک ہی بات ہے جس کو بدل بدل کے ایک پازیٹیو طریقے میں اور ایک نیگیٹو طریقے میں کہی جا رہی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں ایسی ہے کہ اس کی برابری کا، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، دور دور تک کہیں بھی کوئی نہیں ہے، نہ آج سے پہلے کبھی تھا، نہ آج ہے، اور نہ آج کے بعد کوئی ہو، تو یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمارے ذہن میں کوئی اور ہے جس سے ہم ڈرتے ہوں یا کسی سے ہم امید رکھتے ہوں، ایسی امید جو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، ایسی امید ہم کسی اور سے رکھتے ہوں، یا کسی اور کو ہم طاقتور سمجھتے ہوں جہاں ہمیں اللہ کو طاقتور سمجھنا چاہیے، تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے یا احتساب کرنے کے بعد ہمیں یہ پلان بنانا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے طلبگار ہو جائیں یا ایسے امیدوار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے اس کا امیدوار یا اس کا طلبگار بننے کا حق ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ جن کو ہم اس لیول کا، اس سطح پہ ہم لا کے جن کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے، ان ساروں کو ہم اس سطح سے ہٹائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر، اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ اچھا، اب سورہ اخلاص کے اتنے پیارے مفہوم اور اتنا پیارا جو اس کا وہ ہے ترجمہ اور اسباق جو اس میں سے ہم نے دیکھے، ان کو جب آپ اب ذہن میں لائیں، اگلی دفعہ جب بھی ہم نماز میں اس کی تلاوت کریں یا نماز کے بعد اس کی تلاوت کریں تو یہ سارے اسباق اور یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آئیں، تاکہ ہم یہ ارادہ بار بار ریفریش کریں اپنے اندر، اپنے سوچ میں، اپنے ذہن میں، اور یہ پختہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو جائے ہمارا اخلاص کا۔ تو اسی طرح ایک صحابی رسول اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ تم صرف یہی سورت ہر رکعت میں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو اب سوچیں کہ اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے، اگر ہم بھی اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیں اس صورت سے محبت ہو جائے، تو ہم انشاءاللہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے یہ ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چونکہ بار بار پڑھتے ہو تو اس لیے تمہارے لیے جنت ہو گئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری محبت جو ہے اس صورت کے ساتھ، اس نے تمہیں جنت کا حقدار ٹھہرا دیا، تو اس لیے بار بار پڑھیں لیکن محبت کے ساتھ، اس کے مفہوم پہ غور کریں، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس میں سے جو اسباق ہم نے نکالے، مزید بھی اسباق نکالے جا سکتی ہیں، اس کی تفاسیر ہیں، تفاسیر پڑھی جا سکتی ہیں، اور اپنے رب کا تعارف حاصل کریں، اپنے رب کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں۔ ہمارا جو نالج ہے اپنے رب کے بارے میں وہ بڑا ہی لمیٹڈ ہے،
ہم نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا، بڑوں سے سنا، ہم اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. اور جب آپ رب کی اب ربوبیت یا رب کی عظمت کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اپنے رب سے خود بخود محبت ہو جائے گی. اور جب محبت کے ساتھ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت ہے یہ ہمارے لیے بھی ہو جائے گی. تو یہ ہم نے بات ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ہر نام کو پڑھتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ اے اللہ، یہ جو تیری صفت ہے، اس صفت میں تیرے جیسا اور کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا رزق دینے والا ہے کہ اس جیسا رزق دینے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا عدل کرنے والا ہے کہ ایسا عدل کرنے والا اور کوئی نہیں. اسی طرح اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ الحق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تو ایسا سچا ہے کہ جیسا سچا اور کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح ہم سارے جتنے بھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، عظیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. تو ہر صفت کو لے کے تو ہم یہ اس کو کر سکتے ہیں اس کو. اور ساتھ ہی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہ تھا، نہ ماضی میں تھا، نہ ابھی ہے، اور نہ مستقبل میں کبھی ہوگا. شرک اور دوسری گمراہیوں کی گندگی کے اور اس پہ غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی صاف اور پاک سچی بات ہم تک پہنچا دی. اگر ہمیں یہ میسج نہ ملتا، اگر ہم یہ صورت نہ پڑھتے، یا ہم اس وقت یہ صورت ہم تک نہ پہنچی ہوتی، تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. ہم پتہ نہیں کس کس کے پیچھے پڑے رہتے، کس کس سے ہم گمان رکھتے، کس کس سے ہماری امیدیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت یا یہ توحید کا یہ جو سارا کچھ مضمون ہے یہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا، یا ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا دیا. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیے اور ایک اللہ کی طرف ہمیں یکسو ہونے کا میسج جو ہے وہ یہاں سے مل گیا. الحمدللہ. تو یہاں پہ ہماری جو نماز والا لیسن ہے وہ ختم ہوا. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 11 آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے 4 مزید افعال سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب تک ہم 7 جو افعال ہیں وہ سیکھ چکے ہیں. ہم نے 2 گروپ سیکھے ہیں. پہلا گروپ تھا فعلا، فاتحہ اور جعلا. فعلا، جعلا اور فاتحہ. تو دوسرا گروپ جو ہے وہ ہم نے کل سیکھا تھا، اور یہ تھا ناصرہ، عبدا، خالقہ، ذاکرہ. یہ 4 جو ہیں یہ ایک ہی گروپ کے تھے. آج ہم تیسرا اور چوتھا گروپ انشاءاللہ سیکھیں گے. تیسرا گروپ جو ہے اس میں ایک ہی فعل ہم نے سیکھنا ہے اس کورس میں، اور وہ ہے داربا. یہ آسان ہے. اور چوتھا جو گروپ ہے اس کے 3 افعال ہیں جو ہم آج سیکھیں گے: سامعہ، عالمہ اور عاملہ. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ہم نے یہ پڑھ لیا کہ لفظ کی یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے. کسی کا نام یا صفت، الف لام تنوین، واو نون، یا نون اور الف تے، یہ اس کی علامات ہیں. حرف جو تھا وہ یہ تھا کہ اسم اور فعل کو آپس میں جو الفاظ ملاتے ہیں ان کو حروف کہتے ہیں. اور فعل جو ہے وہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کے ایک حرف میں، ایک لفظ میں 5 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی کام، جو کام ہو رہا ہے وہ پتہ چلتا ہے. دوسرا، کام کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مخاطب ہے، غائب ہے یا متکلم ہے، واحد ہے یا جمع ہے یہ پتہ چلتا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ پتہ چلتا ہے. اور 5واں جو ہے وہ زمانے کا پتہ چلتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ایک ہی لفظ میں یا ٹی پی آئی کے ایک ہی اشارے سے ہمیں یہ 5 باتیں پتہ چل جاتی ہیں. فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 3 حرفی ہوتے ہیں فعل زیادہ تر.
99% افعال قرآن کریم کے جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، اور 3 حرفی کا مطلب یہ ہے کہ 3 حروف ہوتے ہیں جو کہ مل کے ایک فعل بناتے ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو پہلا حرف ہوگا اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے، دوسرے حرف کو عین کلمہ کہیں گے، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہیں گے۔ اور کیوں کہیں گے یہ فعلا کا کو ہم نے ایز اے بیس لائن یا ایز اے اسٹینڈرڈ ہم نے لیا تھا، اس کا سانچہ بنایا تھا ایک، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا، کیونکہ فعلا کا پہلا لفظ جو ہے وہ فا ہے۔ دوسرا لفظ عین کلمہ ہوگا کیونکہ فعلا کا دوسرا لفظ عین ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ لام کلمہ ہوگا کیونکہ فعلا کا تیسرا لفظ لام ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ ابھی ہم فعل ماضی آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی کی جو ٹکڑے جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے سب سے پہلے فعلا کو پڑھا تھا، اور فعلا ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک سانچہ ہے، یا یہ ایک ڈائی سمجھ لیں، جسم کے اندر اب ہم مختلف 3 حرفی الفاظ جو ہیں ان کو ڈالتے جائیں گے اور ہمارے ٹیبلز بنتے جائیں گے۔ تو اسی سے پھر ہم نے فعلا سے ہم نے جعلا کا ٹیبل بنانا سیکھا، ہم نے فاتحہ کا ٹیبل بنانا سیکھا، اور یہ 3 جو ہیں ان کو ہم نے پہلے گروپ میں ڈال دیا۔ دوسرے گروپ نے ہم نے کل ناصرہ، آبادہ، ذاکرہ اور خالقہ یہ 4 پڑھے، اور ان کو ہم نے اسی پیٹرن کے اوپر ڈال کر پڑھا۔ آج ہم چوتھا جو اچھا، اور اس کے بعد ایک کنسیپٹ ہم نے اور لیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے آخر میں تنوین ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، یا ڈبل زیر ہو سکتی ہے۔ تو جب ڈبل زیر کو بھی ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں، ڈبل پیش اور ڈبل زبر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈبل پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ کرنے والا، کام کرنے والا ہے یہ اسم، اور جو بھی اس فعل میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی فعل میں کام کرنے والا ہے وہ یہ اسم ہے۔ اور جب ڈبل زبر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اس اسم کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے مختلف جملوں میں استعمال کرنا بھی سیکھا۔ آج کا جو سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 گروپ سیکھنے ہیں۔ پہلا گروپ ہے دارابا اور دوسرا گروپ ہے سامعہ۔ تو پہلا گروپ جو ہے دارابا، اس کی ہم نے یہ ایک ہی ہے، اپنے گروپ کا ہم نے ایک ہی سیکھنا ہے، ایک ہی رکن ہے یا ایک ہی ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم نے سیکھنا ہے، ایک ہی فعل سیکھنا ہے اس گروپ میں، اس کورس میں۔ مزید بھی کچھ بہت سارے فعل ہیں اس میں، لیکن ہم نے صرف اس کورس میں ایک ہی فعل سیکھنا ہے۔ اور دوسرا جو چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے سامعہ کا گروپ، اور سامعہ کے ہم نے 3 افعال پڑھنے ہیں اس کورس میں، اور وہ ہیں سامعہ، عالمہ اور عاملہ۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، داربا کا مطلب ہے اس نے مارا، اس کا ایک اور مطلب ہے اس نے مثال بیان کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم جو اس کورس میں اس کا مطلب لیں گے وہ ہے اس نے مارا۔ سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا، عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، اور عاملہ کا مطلب ہے اس نے عمل کی۔ سب سے پہلے داربا لیتے ہیں۔ داربا کا فعلا کے ٹیبل میں جب ہم دعاد را با ڈالیں گے تو یہ ٹیبل کچھ ایسے بنے گا: داربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فعلا تھا تو اب داربا ہو گیا، فعلو تھا تو داربو ہو گیا، فالتا تھا تو دربتا ہو گیا، فالتو تھا تو دربتو ہو گیا، فالتم تھا تو دربتم ہو گیا، اور فالنا تھا تو دربنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سنیں اور پھر ہم مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ داربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ ٹھیک ہے جی، آسان ہے، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہم اشارہ بھی کریں گے، عربی بھی پڑھیں گے اور اردو بھی پڑھیں گے، اور پھر تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہم صرف اشارہ اور عربی پڑھیں گے۔ داربا اس نے مارا،
دربا اس نے مارا. دربو ان سب نے مارا. دربو درب ان سب نے آپ نے مارا. مارا. دربتا آپ نے مارا. درب میں نے مارا. آپ نے مارا. دربتو میں نے مارا. دربتو میں نے مارا. درب تم آپ سب نے مارا. دربتم آپ نے مارا. دربنا ہم سب نے مارا. دربنا ہم سب نے مارا. ایک دفعہ پھر پڑھیں. داربا اس نے مارا. دربا اس نے مارا. داربو ان سب نے مارا. درب ان سب نے مارا. دربتا آپ نے مارا. دربتو میں نے مارا. دربتو میں نے مارا. درب تم آپ سب نے مارا. دربتم آپ سب نے مارا. دربنا ہم سب نے مارا. دربنا ہم سب نے مارا. دربا دربو. دربا دربو. دربتا دربتو. دربتا دربتو. دربتم دربنا. دربتم دربنا. دربا دربو. دربا دربو. دربتا دربتو. دربتا دربتو. دربتم دربنا. دربتم دربنا. الحمدللہ. تو اب ہم بول چال میں لیں تو مارنا چونکہ اچھی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو نفی میں جواب دیں گے. حل داربا تو ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی میں جب ہم نے نفی بیان کرنی ہوتی ہے تو ہم کس سے کرتے ہیں؟ ماں سے. تو یاد رکھنے کے لیے تھا ماں اور ماضی تو یہ دونوں میں ماں ہے تو اس لیے ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ماضی میں نفی کے لیے عام طور پہ ماں استعمال ہوتا. تو سوال اگر پوچھا جائے حل داربا کیا اس نے مارا؟ ماں داربا اس نے نہیں مارا. حل داربو کیا ان سب نے مارا؟ ماں داربو ان سب نے نہیں مارا. حل دربتا کیا آپ نے مارا؟ ماں دربتو میں نے نہیں مارا. حل درب تم کیا آپ سب نے مارا؟ ماں دربنا ہم سب نے نہیں مارا. اب اگر ہم آگے چلیں اور اس کے ساتھ کوئی اسم ایڈ کریں یعنی جس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہو تو ہم کہیں گے حل دارب زیدن. اب زید کے بارے میں پڑھا تھا زیدن اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے مارنے والا زید ہے. یعنی کہ حل دارب زیدن اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کیا زید نے مارا. اور اگر ہے حل دارب زیدن تو اس کا مطلب ہے کیا اس نے زید کو مارا. تو یہ ڈفرنس ہے. تنوین ڈبل پیش ہے یا ڈبل زبر ہے تو اس میں یہ ڈفرنس ہے. اس ڈفرنس میں تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. چلے تو ریپیٹ کر دیں. زیدن جب ڈبل پیش کے ساتھ آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا یہ شخص ہے یہ اسم ہے جی ٹھیک ہے. جب ڈبل زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کام اس اسم کے اوپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ حل دارب زیدن کا مطلب ہے کیا زید نے مارا. جی ٹھیک ہے. تو اس میں وہ جو داربا میں وہ تھا نا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ زید ہے. اب وہ جو وہ ہے وہ زید ہے. لیکن اگر ہے حل داربا زیدن تو اس کا مطلب ہے کیا اس نے زید کو مارا. تو یہاں پہ دو اسم ہو گئے بیسیکلی. داربا میں جو وہ ہے وہ الگ ہے اور زیدن الگ ہے. اس نے زید کو مارا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا تو اگر اب باقی سارا اسی طرح چلے گا. حل داربا زیدن کیا اس نے زید کو مارا. جواب ہوگا ما داربا زیدن. حل داربو زیدن ما داربو زیدن. حل دربتا زیدن ما دربتو زیدن. حل دربتم زیدن ما دربنا زیدن. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی گئی ہوگی. حل دربو زیدن نہیں ہو سکتا. جی ایسا ہی ہے. جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ داربو جو ہے وہ بہت سارے ہیں اور زید جو ہے وہ ایک ہے. تو جب ایک کے لیے استعمال ہوگا تو اگر وہ جو فعل ہے فعل کے اندر جو فاعل ہے جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ کام کرنے والا 5 چیزیں جو ہیں اس میں کام کرنے والا بھی ہے. تو داربو میں کام کرنے والے بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں. تو وہ زید تو ایک ہے نا بیچارہ وہ تو نہیں ساروں کی جگہ تو نہیں لے سکتا. اسی طرح دربتا میں سامنے والا کام کرنے والا ہے تو سامنے والا زید تو نہیں ہے.
جی ٹھیک ہے، تو یہ جو زیدن ہے نا وہ صرف داربا کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن زیدن جی جو ہے وہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے الگ الگ زید کو مار سکتے ہیں، زید بیچارہ بہت ہی کمزور آدمی ہے۔ جی سر اچھا اگلا جو ہے نا فعل وہ ہے سامعہ۔ سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا، جی ٹھیک ہے جی۔ تو سامعہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا تھا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا۔ اب یہاں پہ وہ جو میں بات آپ کو پہلے بتا رہا تھا نا، وہ یہاں پہ دیکھیں نا، سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا، لیکن سمیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سنا، اللہ نے سنا۔ زبردست، یہ بات اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور سمیع اللہ ہا ہوتا تو انہوں نے اس نے اللہ کی اس نے بات سنا سنی۔ اللہ کو، جی یا اس نے اللہ کی سنی، یا اللہ کا سنا، اللہ کی بات سنی ہے جو بھی۔ تو یہاں پہ یہ ہم نے سامعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں اور باقی جو افعال میں ان میں کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ جی سامعہ میں اور باقی جو افعال ہم نے پڑھے ہیں اس سے پہلے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ سر دونوں فعلا کی جگہ پہ پڑھے جائیں گے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ پر۔ جی جی، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق نظر آیا کچھ آپ کو؟ کچھ فرق نوٹ کیا آپ نے؟ زبر ہے عین کے اوپر، زیر عین کی زبر۔ ہے، عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کا مطلب جی یہ ہے کہ یہ جو 4 گروپس ہیں نا، ان میں جو چوتھا گروپ ہے، جو چوتھا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھا، اس میں اور باقی 3 میں جی جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ باقی جو 3 تھے ان میں تینوں فا، عین اور لام کلمہ کے اوپر زبر تھی، زبر تھی، اس میں زیر ہے۔ اس میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ باقی جو جی 3 گروپس ہیں نا ان سے اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس کے ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ باقی جو 3 گروپ ہیں وہ تینوں ماضی میں بالکل ایک جیسے تھے، ٹھیک ہے۔ جی جی اب لیکن جی مشکل نہیں ہے، کام بہت آسان ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جب ٹیبل بنانا ہے تو ہم فعلا کا ٹیبل بنائیں گے، جس طرح فعلا کے پیٹرن پہ بنائیں گے، عین کلمہ جہاں جہاں پہ ہوگا اس کے نیچے زیر ڈالتے جائیں گے، کلیئر سر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے جی سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا۔ ساما او نہیں ہے، یہ ساما آ نہیں تھا، ساما او نہیں ہے۔ سامعہ اس نے جی سنا، سامعو ان سب نے سنا۔ سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ جی ٹھیک ہے، سر آسان ہے۔ تو اس کو پہچاننا بھی جی آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ جس بھی فعل کے عین کلمے کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی، آپ کو پتہ ہے یہ سامعہ کے گروپ میں ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا؟ تو جی میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیں۔ سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ اب میرے ساتھ پڑھیں، سامعہ اس نے سنا، سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا۔ سمیعنا ہم سب نے سنا، سامعہ سامعو، سمیعہ سمیعو، سمیتا سمیتو، سمیعتا سمیعتو، سمیتم سمینا، سمیعتم سمیعنا، سمعہ سامعو، سمیعہ سمیعو، سمیتا سمیتو، سمیعتا سمیعنا، سمیتم سمینا۔ سمیعتم سمیعنا۔ الحمدللہ۔ اور بول چال میں تو ہم کہیں گے حل سامعہ، کیا اس نے سنا؟ تو ہاں میں اگر جواب دیں تو نعم سامعہ، نعم سامعہ۔ نام سمع۔ اور اگر ہم کہیں حل سامعو، کیا ان سب نے سنا؟ نعم نعم سمیعو، سامعو۔ حل سمیتا، کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیعتا، نعم سمیتو۔ حل سمیتم، نعم نعم سمیعنا۔ سمینا۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ کچھ کوئی مزید اسم لگائیں، مثال کے طور پہ قرآن سننے کی بات ہم اگر کرنا چاہیں تو القرآن اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کرنے والا ہے کام، اور القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا لیں گے، ہم القرآن لیں گے۔ تو ہم کہیں گے حل سامع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا؟ نعم سامع القرآن۔ حل سامعو القرآن،
کیا ان سب نے قرآن سنا؟ نام سمعوا نعم القرآن. سمعوا القرآن. هل سمعت القرآن؟ کیا آپ نے قرآن سنا؟ نام سمع نام سمعت القرآن. هل سمعتم القرآن؟ کیا آپ سب نے قرآن سنا؟ نام نام سمعنا القرآن. جی ہاں، ہم سب نے قرآن سنا. الحمدللہ. اب اگلے جو دو افعال ہیں وہ آپ کا ہوم ورک ہے، تو اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا. تو علم ہم اردو میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں علم. تو علم کا مطلب ہے جاننا یا نالج. تو وہاں سے آپ یاد رکھیں کہ عالمہ کا مطلب ہے اس نے جانا. تو اسی طرح لیں گے عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، اور علمنا ہم سب نے جانا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. عالمہ، جی. عالمو، عالمہ علموا علمتا، علمتو، علمت علمت علمتم، علمنا. علمتم علمنا عالمہ، عالمو، علم علمت علمتا، علمتو، علمت علمت علمتم، علمنا. علمتم علمنا. الحمد. اور اسی طرح اگلا ہے عاملہ. اب عالمہ اور عاملہ میں جو فرق ہے نا، وہ عین اور لام کلمہ کا ہے. یہاں پہ لام از عین کلمہ اینڈ میم از لام کلمہ، اور یہاں پہ میم از عین کلمہ اینڈ. تو اس طرح یہ تھوڑا سا بولتے ہوئے آپ کو مکس اپ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑے پریکٹس جی. کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح سے یاد. عاملہ یا عمل یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو عاملہ کا مطلب ہے اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. میرے ساتھ پڑھیں. عاملہ، عاملو، عاملہ عملتا، عملتو، عملت عملت عملتم، عملنا. عملتم عملنا عاملہ، عاملو، عاملہ عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. عملتم عملنا. الحمدللہ. تو یہاں پہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ختم ہوا. تو الحمدللہ ہم نے جو مڈ کوئز تک کا جو کورس پڑھنا تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہوگی، جس میں ہم لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 11 تک سارا کچھ ریوائز کریں گے. اور وینسڈے کو آپ کا اس کا کوئز ہوگا. جو وینسڈے والا کوئز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے 30% مارکس ویٹیج ہے اس کی، آپ کا جو فائنل جو بھی آپ کی کیلکولیشن بنے گی اس میں. اور وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو جس طرح ہوم ورکس ہوتے ہیں کہ آپ پورا ویک ہوتا ہے ہمارے پاس ہوم ورک اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو مڈ کوئز جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوگا. تو مڈ کوئز جو ہے وہ تقریباً 8 بجے ہم لوگ اوپن کر دیں گے. تو 8 بجے سے لے کے 10 ساڑھے 10 بجے تک اس کا ٹائم اس کو اوپن رکھا جائے گا. اس دوران آپ نے اس کو اٹیمپٹ کر لینا ہے تاکہ، اور اس کے بعد پھر وہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی ایکسیس ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک تو اگلے ٹیوزڈے کی کلاس لازمی لیں تاکہ اس میں ریویژن ہو جائے. کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ پوچھ لیں، یا کوئی بھی شک ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ نکل جائے. اور دوسرا اگلا جو وینسڈے ہے اس میں 8 بجے سے لے کے 10 ساڑھے 10 بجے تک جو کوئز ہوگا اس کو اٹیمپٹ کرنا لازمی ہے. نقطہ تعلیم آج کا ہے چوتھا ہوم ورک. چوتھا ہوم ورک کیا ہے؟ کتاب سے پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے. قرآن بیسیکلی ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے طالب علم، ان کے اسٹوڈنٹ بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ بنے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کتاب سے پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. کتاب سے پڑھنے کے لیے کتاب سے پڑھنا جو ہے وہ بیسیکلی علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے. کتاب پڑھے بغیر آپ علم نہیں سیکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو عادت ڈالیے اپنے آپ کو کہ کتاب میں سے پڑھنے کی عادت ڈالیں.
کوشش کریں کہ اس کورس کی کتاب جو ہے اس میں سے جو ہم نے لیسنز پڑھے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں، اور پھر کیا کرنا ہے، پھر ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ اس کورس کی کتاب کو دوسروں کے سامنے رکھیں اور ان کو دکھائیں کہ دیکھو یہ کورس میں اس کتاب میں اس لیسن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھ لو، اس کو پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس کا پہلا سٹیپ ہے سیکھنا، تو اس لیے ہم نے چوتھا ہوم ورک کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ کورس کی کتاب کا مطالعہ کرنا، اور پھر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اس حدیث کے مطابق ہمیں بھی بہترین لوگوں میں شامل کر انشاءاللہ۔ الحمدللہ سبق نمبر 11 کے اختتام پر ہم نے 131 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 30,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے 5 منٹ قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھیں اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور اس میں ان اسباق کو، ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو ہم نے اس کورس میں پڑھ لی ہیں۔ 2 پڑھنے کے، جن میں سے ایک آپ نے کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک پاکٹ بک یا جو آپ کے پاس بک ہے یا ووکیبلری کارڈ ہے اس میں سے پڑھنا۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ اس کے علاوہ 2 کام اور ہیں، وہ ایک ہوم ورک ہوگا جو اس ویک کا کوئز آپ کو شیئر کیا جائے گا، اور ایک آپ نے ورک بک کے اوپر لیسن نمبر 10 اور 11 اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، ٹیچر بنیے۔ ہم نے جو کچھ آج اس سبق میں سیکھا وہ بہت آسان ہے، اس کو دوسروں کو سکھائیں، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔